بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نمبر 3، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب تم آسمان میں ایک علامت دیکھو جو کہ ایک عظیم آگ ہے جو مشرق سے ظاہر ہوگی اور کئی راتوں تک رہے گی، اس وقت لوگوں کی پریشانی کے دور ہونے کا وقت ہے اور یہ ظہور قائم سے کچھ قبل ہوگا۔ نمبر 4، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قیام قائم سے قبل لوگوں کے گناہوں کے زجر و توبیخ کی جائے گی آگ کے ذریعے جو آسمان سے ظاہر ہوگی۔ نمبر 1، آگ کے ذریعے جو آسمان سے ظاہر ہوگی۔ نمبر 2، سرخی کے ذریعے جو آسمان میں پھیل جائے گی۔ نمبر 3، بغداد میں زمین دھنسنے کے ذریعے۔ نمبر 4، بصرہ میں زمین دھنسنے کے ذریعے۔ نمبر 5، وہاں ہونے والی خون ریزی کے ذریعے۔ نمبر 6، گھروں کی تباہی کے ذریعے۔ نمبر 7، وہاں کے باشندوں کی ہلاکت کے ذریعے۔ نمبر 8، اہل عراق پر ایسے خوف کے ذریعے کہ ان کے لیے آرام و قرار مفقود ہو جائے گا۔ توضیح۔ نمبر 1، پہلی روایت سے ملتی جلتی ایک روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی ہے جس میں آگ کا رنگ بھی بتلایا گیا ہے، شبہ الحرور العظیم۔ بظاہر ان دونوں روایتوں میں ایک ہی آگ مراد لی گئی ہے اور یہ قریبی علامت ہے۔ نمبر 2، دوسری روایت کا سلسلہ سند واضح نہیں ہے، لیکن یہ روایت خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آگ ظہور سے کافی عرصہ قبل ظاہر ہوگی، کم از کم 1 سال قبل۔ اس سلسلے کی چوتھی روایت دوسری سے مشابہ ہے، جبکہ دوسری روایت پہلے سے مشابہت رکھتی ہے۔ نمبر 3، غیبت نعمانی صفحہ 272 پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ سویا کوفہ میں ایک آگ ظاہر ہوگی جو کناسہ بنی اسد تک جائے گی، یہاں تک کہ ملہ ثقیف کو عبور کر جائے گی اور آل محمد کے گھروں کے کسی ستون کو نہ چھوڑے گی جس کی گردن پر آل محمد کا خون ہوگا۔ کوفہ کے یہ علاقے ہمارے لیے نامعلوم ہیں، اب ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ شاید صوبیہ سے مراد پشت کوفہ پر نجف کا وہ علاقہ ہے جہاں آج حضرت کمیل ابن زیاد کی قبر ہے۔ بہر صورت کوفہ کی یہ آگ اہم اور قریبی علامت ہے۔ مختلف ممالک۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر، جب ناقوس چیخنے لگے، جب کابوس عارض ہو جائے اور جب بحث سے بولنے لگیں تو اس وقت عجائب ظاہر ہوں گے۔ اور کیسے عجائب؟ جب نصیبین میں آگ روشن ہو جائے اور سیاہ وادی میں عثمانی پرچم ظاہر ہو جائیں اور شہر بصرہ مضطرب ہو جائے اور ان میں سے بعض لوگ بعض پر غالب آ جائیں اور ہر قدم دوسری قوم کی طرف جست کرے اور خراسان کی فوجیں حرکت میں آ جائیں۔ عرض تالکان سے شعبہ ابن صالح تمیمی کی اور سعید کی بیعت خزرستان میں کی جائے اور مردان کرد پرچم نصب ہو جائے اور عرب ارمین و سقلاف کے علاقوں پر غالب اور ہرقل رومی قسطنطنیہ میں سفیانی کے سرداروں کی اطاعت کر لے، تو اس وقت توقع رکھو کہ وہ ظاہر ہو جس نے موسیٰ سے بذریعہ درخت کوہ طور پر بات کی تھی، تو وہ اعلانیہ آشکارا ظاہر ہو جائے گا۔ آگاہ رہو کہ میں نے بہت سے عجائب چھوڑ دیے اور بہت سی باتیں ترک کر دی، اس لیے کہ ان کا برداشت کرنے والا نہیں پاتا۔ توضیح۔ الف، آفات و بلیات کے نزول اور شدید خون ریزی کے سبب لوگوں کے اعصاب جواب دے جائیں گے اور ان کی حالت کابوس زدہ مریض کی حالت ہوگی۔ بھینس کے بولنے سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ بین الاقوامی شہرت کا کوئی سیاستدان یا حکمران ایسے حلیے کا ہو کہ اسے دیکھ کر لوگ بے اختیار کہہ اٹھیں
کہ بھینس بول رہی ہے۔ جیم، نصیبین میں آگ کا لگنا حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے اور فتنہ و فساد کے مفہوم میں بھی۔ دال، بعض نسخوں میں وادی سود کو وادی سوا تحریر کیا گیا۔ یہ وادی وادی دہنا کے نام سے معروف ہے۔ ریگستان بصرہ اور تمیم کی بستیوں کے نزدیک کا علاقہ ہے۔ صاحب عبقری الاحسان کی رائے میں وادی سود سے سوڈان اور عثمانی پرچم سے مہدی سوڈانی کا خروج مراد ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ یہ شام کا ایک علاقہ ہے۔ سفیانی کا نام عثمانی ابن عتیبہ ہے، اس لیے عثمانی پرچم سے مراد سفیانی کے پرچم ہیں۔ صاحب نور الانوار کے خیال میں اس سے آل عثمان کی حکومت کا پرچم مراد ہے، لیکن پہلا قول زیادہ قرین القیاس ہے۔ واو، اس طرح کا مطلب یہ ہے کہ بصرہ میں شدید ترین فتنے اور فسادات ہوں گے جن کے سبب قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے گا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بصرہ متعدد بار برباد اور آباد ہوگا اور ظہور سے قبل آخری بار پانی میں غرق ہو جائے گا۔ سبا کل قوم، ایسی قوم کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر گروہ دشمن کو دوسرے گروہ کا پتہ بتلا دے۔ شعیب ابن صالح سے مراد غالباً وہ شخص ہے جو سمرقند سے قیام کرے گا اور تالکان کی طرف جائے گا، اور سادات حسنی میں سے کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور چھوٹے سیاہ پرچموں کے ساتھ خراسانی کے سیاہ پرچموں کے علاوہ کوفہ پہنچیں گے، جنہیں دیکھ کر سفیانی کا لشکر فرار کر جائے گا۔ یہ لوگ حق پر ہوں گے اور ان میں سے کچھ لوگ مہدی علیہ السلام کے لشکر سے ملحق ہوں گے اور ان کا علم بردار یہی شعیب ابن صالح ہوگا۔ خراسان کی فوجوں سے مراد غالباً مردزی کا لشکر ہے، یا پھر خراسان کے سیاہ پرچم مراد ہیں جو عراق کی طرف سے آئیں گے اور بصرہ کے قریب جزیرہ بنی کامان پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ تالکان دو شہروں کا نام ہے، ایک خراسان کے علاقے میں بالخ اور مردوز کے درمیان ہے اور دوسرا قزوین اور ابہر کے درمیان ہے۔ کردان کو کردار اور کرور بھی پڑھا گیا ہے۔ یہ ترکستان کا علاقہ ہے جو خوارزم کے قریب ہے، چھوٹی چھوٹی آبادیوں پر مشتمل ہے۔ ان میں بسنے والوں کی زبان نہ ترکی ہے نہ خوارزمی۔ تہران و بغداد، غیبت نعمانی میں ہے کہ قائم غیبت کے بعد اس وقت ظاہر ہوگا جب ایک دوسرا ستارہ طلوع کرے گا اور اس پر سیاہ جھنڈے لہراتے ہوں گے اور تہران تباہ ہوگا، بغداد زمین میں دھنس جائے گا، سفیانی کا خروج ہوگا اور آرمینیا اور آذربائیجان کے جوانوں سے بنی عباس کی جنگ ہوگی جس میں ہزاروں قتل ہوں گے۔ ہر شخص کے ہاتھ میں مزین تلوار ہوگی، یہ ایسی تلوار ہوگی جس میں ہر طرف موت کی پکار ہوگی۔ سرخ موت اور عظیم طاعون۔ تہران، خزیمہ یمانی اور جابر ابن عبداللہ انصاری نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وائے ہو میری امت پر شورہ کبریٰ اور شورہ صغریٰ کے سلسلے میں۔ کسی نے بڑے اور چھوٹے شورا کے سلسلے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا شورہ کبریٰ میں میری وفات کے بعد منعقد ہوگا اور چھوٹا شورا غیبت کبریٰ میں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ
یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔